بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی قابل احترام معزز سامعین و ناظرین، 10 محرم الحرام 1395 ہجری بمطابق 13 جنوری 1975 جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان کی بنیاد رکھی گئی، اور جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان کی بنیاد رکھنے والے دینی مدارس کے وہ 23 نوجوان تھے کہ جن کے دلوں میں قرآن کی محبت، اسلام کی محبت اور امت مسلمہ کے مستقبل کے حوالے سے ان کے ذہنوں میں کچھ خیالات اور خواب موجود تھے۔ یہی وہ 23 نوجوان تھے کہ جو انہی مدارس کے اندر پڑھنے والے تھے، لیکن اس دور کے اندر تعصبات کا سلسلہ، منبر اور محراب کے ذریعے سے مسلکی تعصبات، فرقہ واریت، یہ وہ ناسور تھے کہ جن کے خلاف آواز بلند کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ 23 نوجوان جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان کے پلیٹ فارم کے لیے لاہور میں جمع ہوتے ہیں، اور 10 محرم الحرام کو جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا۔ جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان کے قیام کے اہم مقاصد میں ان کا نصب العین کو جب آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنی اور بندگان خدا کی زندگیوں کی تعمیر کرتے ہوئے رضائے الہی کا حصول، مقاصد میں سب سے اہم مقصد اتحاد امت کا فروغ، فرقہ واریت کا خاتمہ، مدارس کے طلباء کی شخصیت سازی، فکر سازی اور معاشرے کے لیے ایسے افراد کار کی تیاری جو قرآن و سنت سے بھی آشنا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ معاصر جو مسائل اور چیلنجز ہے اس کا بھی ادراک رکھتے ہوں۔ الحمدللہ آج جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان کو قائم ہوئے 53 سال گزرے ہیں۔ 23 نوجوانوں سے شروع ہونے والا یہ قافلہ آج الحمدللہ ملک میں پاکستان کے اندر ہزاروں ایسے طلباء کہ جو اپنی فکری پیاس جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان کے پلیٹ فارم سے منسلک ہو کر گزارے ہیں۔ میں اس موقع پر جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان کے کارکنان، ارکان، امیدواران اور وہ تمام ساتھی کے جو اس وقت بھی جمعیت طلبہ عربیہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور ان تمام سابقین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جن کی کوششوں سے، جن کی قربانیوں سے الحمدللہ جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان کی دعوت اس نہج تک پہنچ چکی ہے، اور الحمدللہ جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان اس وقت ایک مضبوط اور تناور درخت کی صورت میں ملک پاکستان کے اندر موجود ہے، اور جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان کے کارکنان اس دعوت کو لاکھوں طلباء تک پہنچانے کی سعی میں مصروف عمل ہیں۔ آخر میں اس پیغام کے ساتھ کہ عصر حاضر امت مسلمہ کے لیے غیر معمولی فکری، تہذیبی اور اخلاقی چیلنجز کا دور ہے کہ ایک طرف الحاد، مادہ پرستی اور مغربی تہذیبی یلغار نے نوجوان نسل کی فکری بنیادوں کے اوپر ضرب لگائی ہے، تو دوسری طرف علمی انحطاط، اخلاقی زوال اور شناخت کے بحران نے امت مسلمہ کے مستقبل کے حوالے سے سنجیدہ سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ آج کے جدید ذرائع ابلاغ، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا نے اگرچہ دعوت کے اور تبلیغ کے راستے تو آسان کر دیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فکری اور تہذیبی گمراہی اور تہذیبی مرعوبیت اور دینی اقدار سے جو دوری ہے اس کے راستوں کو بھی کھول دیا ہے۔ ایسے فیصلہ کن اور نازک موڑ پر دینی مدارس سے تعلق رکھنے والے اسلام پسند نوجوانوں کی ذمہ داری پہلے سے کہیں بڑھ جاتی ہے۔ وہ صرف ماضی کے علمی ورثے کا محافظ بن کر زندگی گزارنے کے بجائے وہ حال کے تقاضوں کو سمجھنے اور اس کے ساتھ ساتھ مستقبل کے سمت کے تعین کے حوالے سے بھی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے رسوخ کے ساتھ ساتھ معاشرے کے جدید چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید اور اسلام کے علم کو اور اسلام کے پیغام کو جدید انداز میں آگے پھیلانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ آج بھی مستقبل انہی نوجوانوں کا منتظر ہے کہ جن کے سینوں میں ایمان کی حرارت ہو، ذہنوں میں علم کی روشنی اور زندگیوں کے اندر اقامت دین کے جدوجہد کا عزم موجود ہو، اور ایسے ہی نوجوان ملت کی امید بھی ہیں، امت کا سرمایہ بھی ہیں، اور آنے والے کل کے معماران بھی ہیں۔ اور جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان کا سفر بھی دراصل اسی نسل کی تیاری کا سفر ہے کہ جو اپنے آپ کو قرآن اور سنت کے روشنی میں ڈالنے والے ہوں، اور پھر امت کے لیے بھی قرآن اور سنت کا پیغام لے کر
معاشرے تک پھیلانے والے ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔